وطن عزیز پاکستان آج سے 77 سال قبل معرض وجود میں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہندو سامراج کی ظلم و ستم کو دیکھا، ان کے پنجۂ استبداد کو دیکھا، اور وہ لوگ جو انگریز کی غلامی کے واقعات سے واقف ہیں، وہ صحیح معنوں میں جانتے ہیں کہ پاکستان کا وجود میں آنا اور اس ملک کا عطا کیا جانا یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا تھی حضور کے غلاموں پر۔ اسی لیے ہم اپنے وطن عزیز کو کہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان۔ یہ اللہ کریم کا عطیہ ہے جو حضور کے غلاموں کو دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن 27 رمضان شریف کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 1947 اور 14 اگست یہ وہ دن ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 77واں یوم آزادی مناتے ہوئے ہم نے ہر طرح سے خوشی کی، آزادی منائی، لیکن اصل میں جو سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے علیحدہ خطہ ارضی حاصل کیا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان حاصل کیا گیا، وہ کون سا مقصد تھا؟ پاکستان کو بنایا کیوں گیا؟ ایک الگ زمین کا خطہ کس لیے حاصل کیا گیا؟ کہ دنیا کے نقشے پر دو حکومتیں ایسی ہیں، دو سلطنتیں ایسی ہیں، دو ریاستیں ایسی ہیں جو خالصتاً مذہب کی بنیاد پر بنی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، ان تمام ممالک میں سے صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ اسرائیل یہودیت کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور پاکستان یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اس ملک میں قرآن اور سنت کی حکمرانی کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو نظام رحمت لے کے آئے تھے، وہ دین اسلام جو مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور زندگی ہے، اس اسلام کو یہاں نافذ کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اس کی مثال ماضی کے دریچے میں جب ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو تحریک پاکستان جب چل رہی تھی 1946 میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے بنارس۔ بنارس کے تاریخی میدان میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں ہزاروں علماء اور ہزاروں مشائخ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ اور عوام نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ علیحدہ ملک کیوں چاہتے ہیں، پاکستان کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء و مشائخ نے کہا کہ ہم اس لیے ایک ایسا خطہ ارضی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ایسا ملک قائم کریں جہاں قرآن و سنت کی حکمرانی ہو، اور وہاں دین اسلام جو ہے
جو مکمل ضابطہ حیات و دستور زندگی ہے، اس اسلام کو وہاں نافذ کیا جائے گا۔ اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں تعلیم عام ہو۔ قیام پاکستان کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی، اور یہ نعرہ لگتا تھا تحریک پاکستان میں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا اور اسلام کے نام پر بنا۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اس تاریخی جد و جہد کے نتیجے میں مسلمانوں کی وکالت محمد علی جناح نے کی، اور جس میں لاکھوں قربانیاں دی گئیں اور جانوں کا نذرانہ دیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور ناموس پر حملے کیے گئے، بے دریغ قتل عام کیا گیا مسلمانوں کا۔ اتنی تاریخی جد و جہد کے بعد پھر 27 رمضان المبارک جمعے کے دن 1947 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ یہاں تعلیم عام ہوگی، غریب اور امیر کے بچے میں فرق کیے بغیر غریب کا بیٹا بھی اسی طرح تعلیم حاصل کرے جس طرح ایک امیر کبیر آدمی کا بیٹا کرتا ہے۔ تعلیم مفت ہو، اور صحت کا معاملہ، صحت کے معاملے کے لیے تمام تر سہولتیں گورنمنٹ جو ہے وہ مہیا کرے، انصاف کا دورہ ہو، اور ہمیں ایسا ملک چاہیے جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں تعلیم عام ہو، جہاں صحت کے مسائل کے لیے اسباب اور وسائل اور ذرائع جو ہیں انہیں مہیا کیا جائے، اور انصاف غریب کے دروازے پر جائے، تعلیم غریب کے دروازے پر جائے۔ صحت کے معاملات کے لیے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہاں تو غریب آدمی اپنا علاج نہیں کروا سکتا۔ علاج تو دور کی بات ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے جائے گا، جب تک ہزاروں روپے جیب کے اندر نہیں ہوں گے تو وہ بیچارہ چیک اپ ہی نہیں کرا سکتا۔ تو پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے بنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن گھر کے اندر راشن پانی نہیں ہوتا تھا، خلیفہ وقت اپنے کندھوں پہ راشن پانی اٹھا کر اس کی دہلیز پر، گھر کی چوکھٹ پر جا کے خوراک، غذا، اجناس اس کے دروازے پہ پہنچاتے تھے۔ اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، دستک دیتا، تو بغیر کسی تاخیر کیے اس کو فوری انصاف ملتا۔ یہاں سال ہر سال مقدمات عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں، تاریخ ہی نہیں لگتی، کیس ہی نہیں لگتا، اور یہاں ظلم کی یہ انتہا ہے کہ 40 سال ایک شخص کو جیل میں رکھا گیا، اور 40 سال کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہے، اسے رہا کیا جائے۔ وہ 40 سال جیل میں سڑا اور گلا، 40 سال کے بعد عدالت فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ بے گناہ تھا۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس کو 40 سال پابند سلاسل کیوں کیا گیا؟ یہ انصاف میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ پیارے بھائیوں، جس مقصد کے لیے وطن عزیز بنایا تھا، جھنڈے لگائے ہم نے، بہت کچھ کیا، بینر لگائے، ہم نے تقریبات منعقد کی، ریلیاں نکالی، جلسے کیے، سب اپنی جگہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں انگریز کی غلامی سے اس دن نجات ملی، ہندو سامراج، ہندو بنیے کی زبردستی سازشوں سے ہمیں نجات ملی، آزادی کا ہم نے سانس لیا۔ ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں۔